لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو کچھ میں نے آپ کو پہلے عطا کیا ہے اس پر جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ آج ہم پریشان ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں۔ اب جو نہیں ہے اس کو ہم یاد کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے اسے ہم یاد ہی نہیں کر رہے۔ چاہیے تو یہ کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے ہم پہلے اس کا تو شکر ادا کریں، اور اس کی سب سے بہترین صورت دیکھیں کہ اللہ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ رب العالمین ہے، ہزاروں طرح کی مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، لیکن ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہمیں کچھ اور نہیں بنایا بلکہ ہمیں اشرف المخلوق بنایا، انسان بنایا۔ اور انسان بنانے کے بعد اس نے دوسرا ہم پر کرم یہ کیا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی امتیں اللہ نے انسانوں کو بنایا۔ ہم پر یہ کرم کیا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمیں بنایا، جو خود اس کے محبوب ہیں، اپنے محبوب کی امت ہمیں بنایا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں وہ بھی تو اللہ رب العزت ہی کے بندے ہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ جو دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اس کریم نے ہم پر کتنا کرم فرمایا۔ اگر ہم موسیٰ کے امتی ہوتے تو بنی اسرائیل کے یہودی ہوتے، موسوی ہوتے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے تو ہم کرسچین کمیونٹی سے ہوتے، عیسائی ہوتے۔ اس کریم نے ہم پر یہ کتنا کرم کیا کہ اس نے روحیں تو ساری اللہ نے ایک ہی بار پیدا کی ہیں نا۔ اس کریم نے ہم پر کرم یہ کیا کہ پہلے اپنے حبیب کو بھیجا، یعنی ہماری روحوں کو روکے رکھا، پہلے اپنے حبیب کو بھیجا، پھر ہمیں خلعت وجود عطا فرمائی کہ دنیا پر جاؤ تو میرے حبیب کے غلام بن کر جاؤ۔ گویا جو کچھ اس کریم نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو وہ نعمتیں کیسے ملیں گی؟ اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے معاشرے میں جرائم پھیل رہی ہیں، معاشرے میں طرح طرح کی چوریاں، ڈکیتیاں، یعنی میں چھین لوں، میں چھین لوں، میں چھین لوں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہے، میں نے آیت پہلے پڑھی ہے پھر بات شروع کی ہے، نہ ہمارے پاک کتاب کی یہ تعلیم ہے، نہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ اس کے بعد پھر بزرگان دین، ان کی بھی یہ تعلیم نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا آدمی سال 2-3 سال بعد اپنے کسی بیٹے کی شادی کر لے، کوئی فنکشن کر لے، کچھ 100-200 آدمی کو کھانا کھلا لے، لیکن ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کے دروازے پر مخلوق خدا آ رہی ہے، ان کے لنگر چل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ بھئی یہ کہاں سے آتا ہے؟ کون ہے جو انہیں کھلاتا ہے؟ تو کون ہے جو یہ ان کے نام کو زندہ جاوید کیا ہوا ہے؟ اسی آیت میں فرمایا جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ چونکہ ان اللہ کے بندوں نے شیوا یہ اختیار کیا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اپنا شیوا بنایا۔